نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تو وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ منافقین کون کون سے ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر ہم کسی بھی کلمہ کو مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ڈکلیئر کرتا ہو، منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے دل کی کیفیت کوئی شخص جج نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے وہ حدیث بڑی اہم ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوتی ہے۔ اس دوران جب وہ کافر دیکھتا ہے کہ وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ حضرت اسامہ اس کے باوجود اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسامہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے یا کنوکشن کے ساتھ پڑھا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام مسلسل تکرار کرتے رہے، اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ یہ جملے آپ نے اتنے ریپیٹ کیے کہ وہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دل میں خواہش کر رہا تھا کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان ہی کفر و شرک کے فتوے اور گستاخی رسول کے لگا کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں۔ تو صرف کلمے کا اتنا احترام ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں وحی الہی سے تو پتہ ہی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے نزدیک مسلمان۔ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، آپ علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتائے گئے۔ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے وہ رضار رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ منافقین کے نام بتائے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو اب ڈسکلوز نہیں کرنا، یہ میرا راز ہے۔ تو ظاہر ہے وہ امت تک اس طریقے سے ٹرانسفر پھر نہیں ہو سکا، نہ اس کی ضرورت تھی۔ تو آج تو جو بھی کلمہ گو ہے وہ چاہے کتنا بھی اعمال کے اندر یعنی اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، جب تک وہ خود کفر بوا نہ کر دے، کفر کا اعلان نہ کر دے، نہ تو اس کی تکفیر ہو سکتی ہے، اور منافقت تو ہم ویسے کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ جب وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے تو منافق کہاں سے ہوا؟ تو منافق کی اس میں سمٹمز بتائی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ یہودی خصوصاً جو یعنی مسلمانوں کی اس طاقت کا سامنا نہیں کر پائے اور دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لی تاکہ مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے وہ نہ آئیں اور مسلمانوں کی جو یعنی جنگوں میں فتوحات ہیں، مال غنیمت ہے، اس سے وہ بھی نفع اٹھاتے ہیں، یعنی وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں۔ اور کافروں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھی کہ کل کو مسلمان مغلوب ہوئے تو ہم کہیں گے کافروں سے کہ ہم تو اب پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ انسان کے اندر اس صورت میں مرض پیدا ہوتا ہے جب انسان میں کنوکشن نہ ہو، ایمان کے اعتبار سے دنیا کی محبت کا غلبہ ہو، یا ایمان تو بظاہر قبول کر لے لیکن بزدل ہو۔ بزدل آدمی ہمیشہ منافق ہوتا ہے، دلیر آدمی جو ہے نا یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ مکے کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، وہ اتنے دلیر لوگ تھے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے آ کے اپنی جانیں بھی دی ہیں اپنے اس غلط مذہب کی خاطر۔